دوستو جب بھی فروری کا مہینہ آتا ہے تو پورے پنجاب خصوصاً لاہور کے اندر خاص طور پر ایک ہی نام گونجتا ہے اور وہ نام ہے بسنت۔ بسنت کے فیسٹیول کا آغاز ہوگا۔ اور میں بسنت کی پہلی بسنت کی تیاری یہ ہے بسنت بسنت کے لیے بسنت کے آغاز بسنت کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس پتنگ کو آپ خوشی سے ہوا میں اڑاتے ہیں اس کی ڈور کا ایک سرا تاریخ باب سے ملتا ہے؟ کیا واقعی یہ صرف بہار کا جشن ہے یا پھر یہ کسی واقعے کا ماتم ہے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم جذبات کی بجائے تاریخ اور ثبوتوں پر بات کریں گے۔ بسنت کا تہوار کوئی نیا نہیں ہے، اس کا آغاز ہندو مذہب کی روایات سے جڑا ہوا ہے، جہاں اسے علم اور فن کی دیوی سرسوتی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے مطابق یہ بہار کی آمد کا 5واں دن ہوتا ہے، اس لیے اسے بسنت پنچمی کہا جاتا ہے۔ اس دن ہر طرف پیلا رنگ نظر آتا ہے، لوگ پیلے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو پیلے پھول تحفے میں دیتے ہیں اور زرد پکوان بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرد رنگ دھوپ، سرسوں کی پھولوں اور صدیوں کے بعد جاگتی ہوئی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ تاریخ کی کتابوں میں بسنت کا ایک ایسا واقعہ شامل ہے جس نے اس کا رخ ہی بدل دیا۔ تو بات شروع ہوتی ہے 1734 کے سیالکوٹ سے، جب مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کا دور تھا۔ اس زمانے میں فارسی صرف مدرسوں کے اندر پڑھی جاتی تھی، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی مدرسے جایا کرتے تھے تاکہ وہ فارسی سیکھ سکیں۔ اسی طرح کے ایک مدرسے کے اندر مسلم اور ہندو بچوں کے درمیان بحث ہونے لگتی ہے، جس میں ایک ہندو طالب علم حقیقت رائے نے مبینہ طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ یہ معاملہ لاہور کے حاکم ذکریہ خان کی عدالت میں پہنچا۔ حقیقت رائے کا معاملہ سنا گیا اور اسے سزائے موت یا پھر اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی گئی۔ اس نے انکار کیا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن اسے یہ سزا دی گئی وہ دن بسنت کا تھا۔ ہندو برادری نے اس دن کو یوم سوگ کے طور پر منانا شروع کیا اور آسمان کی طرف پتنگیں اڑائیں تاکہ اس کی روح کو خراج تسلیم پیش کیا جا سکے۔ یہ وہ بیج تھا جو ایک مذہبی جشن کے اندر نفرت اور سوگ کے زمین پر بویا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوگ ایک جشن کیسے بنا اور اس میں پتنگ بازی کہاں سے آئی؟ ویسے تو بسنت پورے ہندوستان، خاص طور پر پنجاب میں بہت ہی عرصے سے منائی جا رہی ہے۔ اس کی تاریخ اسلام سے بھی پہلے کی موجود ہے، لیکن اس میں پتنگ بازی کا کردار مغل بادشاہوں، خاص طور پر ہمایوں، جہانگیر اور شاہ جہان نے متعارف کروایا تھا، جن کے لیے یہ ایک شاہی شوق تھا۔ بعد میں رنجیت سنگھ کے دور میں اس دن کو خاص طور پر شاہی میلے کی شکل دے دی گئی۔ رنجیت سنگھ نے اس پر لاکھوں روپے بھی لٹائے اور رفتہ رفتہ مسلمانوں نے بھی اسے محض ایک ثقافتی میلہ سمجھ کر اپنانا شروع کر دیا۔ وہ اس کی اصل بنیاد کو بھول گئے۔ بسنت کا ایک پہلو صوفیہ کرام سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نظام الدین کے مرید امیر خسرو نے دیکھا کہ ان کے پیر صاحب اپنے بیٹے کی وفات کے غم سے باہر نکلے ہیں اور انہیں اب صحت یابی ملی ہے، تو انہوں نے ان کی خوشی میں زرد لباس پہنا اور خوشیاں منائیں۔ یہی وجہ کہ کئی لوگ اسے خالصتاً موسمی اور ثقافتی جشن قرار دیتے ہیں، جس کا کسی مخصوص مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو پورا پاکستان، خاص طور پر پنجاب، بلکہ اس سے بھی خاص طور پر لاہور، بسنت منانے کے پورے موڈ میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ اس تہوار کو اتنے جوش و خروش کے ساتھ منانے کی منصوبہ بندی کی ہے تاکہ ہماری ثقافت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں لیکن دوسروں کی زندگیوں کا خیال رکھیں۔ جب ہم اسے محفوظ طریقے سے اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ منائیں گے تو یہ ہماری روایات کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ تو اس طرح دوستو بسنت کی تاریخ اور اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے ہیں۔